ٹھیک ہے جی، واسطہ پڑھتا رہتا ہے. مجھے کچھ دن پہلے کسی کی امی کا فون آیا اور وہ اپنے بیٹے کے بارے میں بڑا پریشان تھیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اچھا خاصا نمازیں وغیرہ پڑھتا تھا، پھر باہر یونیورسٹی میں گیا تو اس کو پتہ نہیں اس کا کیا ہو گیا، وہ دین سے متعلق، اللہ کے وجود سے متعلق سوالات کرنے لگا. تو آپ مجھے بتائیں کہ میں اس کو کیسے سمجھاؤں. تو کچھ لوگوں کا یہ کوشچن آتا ہے. اسی طرح ایک اور بھی کیس آیا تھا کہ جن کے والد صاحب، ایک شخص تھے، ان کے والد صاحب بڑے دیندار، ماشاءاللہ دیندار، پورا گھرانہ، علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا گھرانہ. ان کا بچہ جو ہے وہ ایک ملیشیا، شاید میں صحیح کہہ رہا ہوں یا صحیح ریکال کر رہا ہوں، تو کیوں ہنس رہے ہیں آپ؟ ملیشیا کے نام پہ ہنس رہے ہیں؟ اچھا، آپ تو ملیشیا سے آ گئے نا. وہ ملیشیا چلے گئے تھے. وہ ملیشیا گئے تو یونیورسٹی میں انہوں نے کچھ پڑھا، پھر یہاں پہ آئے تو وہ بھی ایسی ملحد ہو گیا. وہ اس کے ساتھ میرا تقریباً 3 گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھا رہا. بہرحال وہ کیا ہوا وہ میں انشاءاللہ جب اگر کوئی آئے گا اس سے ریلیٹڈ تو میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کا واسطہ پڑھ سکتا ہے ایسے لوگوں سے، تو آپ لوگوں کو سمجھانا کیسے ہے یہ امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو جو بریک سے پہلے بتا رہا تھا نا، نظر آ رہا ہے سب کو؟ بورڈ آ رہے؟ یہاں پہ یہ آ رہی صحیح. دیکھیں جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تعامل. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو آنسر کیسے کرنا ہے، ڈیل کیسے کرنا ہے. دس از دا پوائنٹ. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود the atheists. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تعامل کیسے کرنا ہے، صرف آنسر کرنا نہیں. اب ڈیل میں آنسر بھی آتا ہے کہ آپ نے ان کی شبہات کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، ڈیل کا مطلب ایک عام ہے، ایک جنرل ہے، جس میں ان کے شبہات کا جواب دینا، اللہ کے وجود کے دلائل دینا، یہ سب آتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کے ساتھ، آپ اپنے بچے کو جواب دیتے ہیں، بچے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. ڈیل کرتے ہیں نا، کیونکہ اس کے بہت سارے مسئلے ہو سکتے ہیں. کبھی اس کو پیار سے سمجھانا پڑتا ہے، کبھی اس کو اس کے سوال کے جوابات دینے پڑتے ہیں، کبھی اس کو ڈانٹنا پڑتا ہے، کبھی اس کو پنش کرنا پڑتا ہے. یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور صرف ان کے ساتھ نہیں، جن کو بھی آپ اللہ کے دین کی دعوت دے رہے ہوں. یہ انشاءاللہ آخر میں ہم تھوڑا تفصیل سے آئیں گے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو ایتھیسٹ. ایتھیسٹ کے ساتھ معاملہ کرنا کیسے ہے. تو بہت سے لوگ، یہ میں شروع میں بھی اس پوائنٹ پہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ ابھی ہم جو ہے وہ اللہ کے وجود کے دلائل پڑھنے والے ہیں. تو اس سے پہلے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایتھیسٹ کو صرف آنسر نہیں کرنا کہ ایتھیسٹ کو آپ نے یہ بتا دیا کہ اللہ کے وجود کے یہ دلائل ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ڈن. نہیں، آپ نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ڈیل. اور جو بریک سے پہلے میں بتا رہا تھا نا کہ دین کی دو بنیادی، دین میں گمراہی کے 2 بنیادی اسباب ہوتے ہیں. وہ کیا ہیں؟ ڈاؤٹس اور ڈیزائرز. شہوات اور شبہات. ان ڈاؤٹس کی بھی اصل اکثر اوقات ڈیزائرز ہوتی ہے. کیسے؟ مثال کے طور پر وہی چور والی اگزامپل کو ذہن میں رکھیے گا. ایک چور ہے، وہ چوری کرنا چاہتا ہے. اب چوری کرے گا تو معاشرہ اس پر عیب لگائے کہ بھائی تم چور ہو. اب وہ چوری کو اپنی جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ فلسفہ کر لے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر
مثال کے طور پر آپ کو تھوڑی سی آج کے معاشرے کے حساب سے مثال سمجھاتے ہیں. کچھ لوگ ہیں مرد اور خواتین ایک گروہ ہے اور وہی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق لباس پہنیں یا لباس پہنے ہی نہ یا چھوٹا لباس پہنیں. ٹھیک ہے. ابھی عموماً چھوٹا لباس پہننا یا فحاشی والا لباس پہننا یہ معاشرے میں برا سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے. آپ آج سے 100 سال پہلے یورپ کی تصاویر دیکھ لیں, وہ بھی کورڈ ہوتی تھی خاتون ان کی, دیکھی آپ لوگوں نے, ان کی خواتین بھی کورڈ ہوتی تھی. تو یہ 100 سال میں یہ چینج کیسا آ گیا, یہ کپڑے اتنے چھوٹے کیسے ہو گئے؟ یہ معاشرے میں ایک پاگل پن اور یہ ایک جنون سمجھا جاتا تھا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ اس طرح کے چھوٹے کپڑے پہن لے. اب وہی ہے کہ بھائی یہ ڈیزائر ہیں, یہ چھوٹے کپڑے پہننے تو ہیں, فحاشی کرنی تو ہے, لیکن اگر کریں گے تو لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک واعظ رکھا ہے, ایک نصیحت کرنے والا رکھا ہے کہ ہم کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو اندر دل سے آواز آتی نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. ٹھیک ہے. مہا کفی صدرک, جو تیرے دل میں کھٹکے. اب انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں جو ہے نا وہ کانٹرڈکشن, تضاد پیدا ہوتا ہے. اس کا نفس اس کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہ کر, لیکن وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس کے نفس کے اندر ایک تضاد پیدا ہو جاتا ہے, یعنی a part of him, ایک سائڈ اس کی کرنا چاہتی ہے گناہ اور ایک سائڈ اس کو روک رہی ہوتی ہے, اندر سے آواز آ رہی ہوتی نہیں. اب اس تضاد کو ختم کرنے کے لیے, اس تضاد کو, نفس میں اندر ہی اختلاف ہو گیا نا. سمجھ آ رہی ہے میں کہاں چل رہا ہوں؟ نفس کے اندر اختلاف ہو گیا. اب اس کی عقل کہہ رہی ہے بیٹا نہیں کرو, آپ عقل کہہ رہی ہے یہ گناہ نہیں کرو, لیکن اس کی جو شہوت ہے اندر سے, جو آگ بھڑک رہی ہے اس کی, وہ کہہ رہی کرو. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نفس لوامہ نہیں, ہاں نفس امارہ بالسوء. یس, برائی کا حکم دینے والی نفس. ٹھیک ہے. یہ عقل کہہ لیں یا اس کو نفس لوامہ کہہ لیں. نفس لوامہ وہ جو ملامت کرنے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ایک طرف اس کو نفس ملامت کر رہی ہوتی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ اس کو گناہ کا حکم دے رہی ہوتی ہے. اب اندر یہ پھڈا چل رہا ہے. اب کیا اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل یہ ہے کہ نفس امارہ بالسوء جو ہے وہ کہتی ہے یار ایک کام کرتے ہیں, ایک ایسا فلسفہ کرتے ہیں جو اس عقل کو سیٹسفائی کر دے. توجہ طلب ہے. یہ اصول ہیں کچھ, یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو آپ کو ہر طرح کے ملحدین سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا, ان کے ساتھ بات چیت کرنا, یا جو بھی گنہگار ہیں, نافرمان ہیں, بے دین ہیں, ان سے بات چیت کرنا, آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ وہاں کیوں چلے گئے؟ بہت زیادہ آپ کو نظر آ رہا تھا. اچھا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. اچھا تو ابھی نفس امارہ بالسوء جو برائی کا حکم دینے والی نفس ہے نا, اب ایک ہی نفس, یہ نفس کی مختلف حالات ہیں, جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نفس جو ہے وہ قسم ہے نفس کی, کہ ایک نفس امارہ بالسوء ہوتی ہے, ایک نفس مطمئنہ ہوتی ہے, اور ایک نفس جو ہے وہ لوامہ ہوتی ہے. نہیں, یہ نفس کی مختلف حالات ہوتی ہیں. ایک ہی حالت میں یہ بھی ہوتا ہے اور نفس لوامہ بھی ہوتی ہے. تو نفس لوامہ ایک طرف نفس اس کو ملامت کر رہی ہے نہ کر, دوسری طرف نفس اس کو کہہ رہی ہے کر. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ غالب آ جاتی ہے نا تو یہ کرتی ہے, یہ ایک کام کرتی ہے, کہتی ہے کہ بیٹا فلسفہ گڑھ لو ایک, اس فلسفے کا نام دے دو فیمنزم یا لبرلزم. یہ فلسفہ گڑھ لیا آپ نے, اس عقل کو سیٹسفائی کر دو. عقل سیٹسفائی ہو جائے گی تو یہ خاموش ہو جائے گا اور آپ سکون سے فحاشی کر سکو گے اور جو آپ چاہتے ہو. اس کو قرآن نے جس طریقے سے سمجھایا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے اکثر جگہ جو بتایا نا ہمیں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان آخرت پر نہیں لاتے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو, یہ کافر یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا نا, ہمیں بھی وہی قرآن دیا جائے, ہمیں بھی وہی کتاب دی جائے, ہم پر بھی ویسے ہی وہی آئی, تبھی ہم اللہ کو مانیں گے یا تبھی ہم آپ کو رسول مانیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے, کلا بل لا یخافون الآخرہ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کی کچھ خواہشات ہیں, آپ کی کچھ خواہشات ہیں, اگر آپ نے اس کو لگام نہیں دیا تو ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے, حساب کتاب کا شعور ہے, ٹھیک ہے. اور یہ حساب کتاب کب ہوگا؟ کب ہوگا حساب کتاب؟ آخرت میں ہوگا, ہیئر آفٹر, ٹھیک ہے, آخرت میں ہوگا. لیکن ایک انسان ہے جو اپنی اس کو خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے, لیکن جب خواہش کو پورا کرے گا تو اندر سے نفس لوامہ آ جائے گا, نہ کر. اب اس نفس لوامہ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ فلسفہ گڑھ لے گا, اور اس فلسفے کے ذریعے وہ آخرت کو انکار کر دے گا اور کہے گا, جیسے کہ کفار مکہ کہتے تھے, ہڈیاں لالا کے کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا. ہماری تو سائنس میں نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو زندہ کرے گا, یہ ہماری سائنس میں نہیں آ رہا, ہماری لاجک میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. یہ اسی لیے انکار کرتے تھے نا کفار مکہ کہ ہماری لاجک میں نہیں ہے, ہماری سائنس میں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے گا. اس فلسفہ اللہ تعالیٰ پر تعجب کر رہے ہیں, عجیب بات ہے ان کی. یہ مانتے ہیں کہ ہم نے اس کو بغیر کسی چیز کے ہم نے پیدا کیا, اور یہ اس پر یقین نہیں رکھتے کہ ہم دوبارہ سے ان کو اٹھا سکتے ہیں. تعجب کی بات ہے نا. لیکن اصل میں مسئلہ ان کا یہی ہے کہ آخرت کا ڈر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کو خواہشات پوری کرنی ہے. آخرت کا انکار کر دیں گے تو جواب دہی کا احساس ہوگا نہیں, یہ بھی ختم ہو جائے گا. اب جو ہے وہ سکون سے یہ انسان خواہشات کو پورا کر سکے گا. لہٰذا اسی چکر کے لیے, اس کو پورا کرنے کے لیے وہ پورا فلسفہ کرتا ہے, اور اس فلسفے کے ذریعے آخرت کا انکار کرتا ہے, خدا کا انکار کر دیتا ہے, نبوت کا انکار کر دیتا ہے, تاکہ صرف اور صرف افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا؟ نفس کو معبود بنانا بہت خطرناک چیز ہے. یہی ہے نفس کی عبادت. جب آپ نے نفس کی عبادت شروع کر دی تو آپ سب کو ٹھکرانا شروع کرتے ہو, سب کو ٹھکرانے کے لیے آپ فلسفہ کرتے ہو. تو آپ سمجھ میں آئے کہ لبرلزم, فیمنزم, جتنے بھی ازم ہیں, یہ سارے فلسفے ہیں, اور کس لیے گھڑے گئے ہیں؟ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے. واضح ہے؟ کسی کو واضح نہیں ہے تو میں واپس سے سمجھا دوں. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ, جس کو واضح نہیں ہے. اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ سب کو سمجھ میں آ جائے, کیونکہ میں یہ کافی دفعہ پڑھا چکا ہوں. ایک باری میں سب کو سمجھ میں آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. دوبارہ سمجھا دیں. نہیں, میں آپ کو نہیں سمجھا رہا, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ دین میں جو بنیادی گمراہی کے اسباب ہیں وہ شکوک و شہوات ہیں, شکوک اور شہوات. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی جو شبہات ہیں یعنی ڈاؤٹس ہیں, اس کی بنیادی وجہ عموماً شہوات ہوتی ہے, شہوت پرستی ہوتی ہے. شہوت پرستی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے انسان فلسفہ کرتا ہے جس کو وہ شبہ کہتا ہے. اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے آخرت کا انکار کرتا ہے, اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے خدا کا انکار کرتا ہے, اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے نبوت کا انکار کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے آخرت کا اقرار کیا, آخرت کو مان لیا, تو پھر اس کو اپنی شہوت پرستی پر قابو پانا پڑے گا, اور وہ کر نہیں سکے گا. اگر اس نے خدا کو مان لیا تو اس کو اپنی شہوت پر قابو پانا پڑے گا, قابو کرنا پڑے گا, کنٹرول کرنا پڑے گا. تو اندر اس کے تضاد پیدا ہو, کوئی اختلاف پیدا ہو, تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی عقل کو تسکین کر دیتا ہے, سکون میں ڈال دیتا ہے کہ بھائی میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں, لہٰذا ریلیکس رہو. تو اب اس کے اندر اس کو کہتے ہیں, پھر جب انسان جو ہے وہ اس کا قلب میت ہو جاتا ہے, مر جاتا ہے, اب اس کو جو ہے وہ اندر سے لوامہ والی آواز بھی نہیں آ رہی ہوتی, کیونکہ وہ اپنی نفس کو ریلیکس کر چکا ہوتا ہے, اپنی نفس کو سکون دے چکا ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو سیٹسفائی کر چکا ہوں, اب مجھے مزید سیٹسفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
تو اس کے بعد ٹھیک ہے، یہ میں جو کچھ آ رہا تھا کہ اس کو سمجھا دیا جائے. اچھا، یہ اس سے مغرب سے پہلے ہم جو بات ذکر کر رہے تھے، نظر آ رہا ہے آپ کو بورڈ کونے والے کو؟ اس طرف دوسرا حساب لے لیں گے. آخری حساب لیں گے. تو مغرب سے پہلے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ قرآن کا جو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے، وہ کیا ہے کہ جو بنیادی چیز ہے یعنی توحید الوہیت، اس کو ثابت کیا جائے، اور توحید الوہیت جہاں پہ ثابت ہو جائے اس کے ضمن میں اللہ کا وجود تو ویسے ہی ثابت ہو جاتا ہے. اس پوائنٹ پہ تھے ہم مغرب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے وجود کو ثابت کیا ہے یا توحید الوہیت کو ثابت کیا ہے، وہ جو طریقہ، وہ جو سٹائل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تذکیر یعنی ریمائنڈر کا انداز ہے، فلسفیانہ نہیں ہے. فلسفیانہ ان سینس کی بہت پیچیدہ اور کمپلیکس باتیں نہیں ہیں. ریمائنڈر ہے، تذکیر ہے. یہ قرآن کا ہی خاصہ ہے کہ ایک ہی آیت میں وہ بیک وقت انسان کی مختلف ایموشنز کو ایڈریس کرتا ہے. یعنی انسان، اللہ تعالیٰ ایک چیز کو جب ثابت کرتے ہیں تو عقلی طور سے بھی اس کو سیٹسفائی کیا جاتا ہے اور ایموشنلی بھی سیٹسفائی کر دیتا ہے. یہ قرآن کا ہی خاصہ ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی لاجیکل آرگیومنٹس میں پڑھتے ہیں تو ہم صرف لاجک تک ہی محدود رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم صرف عقلی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن جب عقلی انداز میں بھی سمجھاتا ہے تو انداز اس کا ایسا ہوتا ہے کہ ایموشنل کر دیتا ہے قرآن، ٹھیک ہے، انسان کے ایموشنز کو پرووک کرتا ہے. اور قرآن کی جو دلائل ہیں وہ آیات، اس کو آیات کہا گیا. آیات کیوں کہا گیا ہے؟ نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی ایک جگہ سے گزرا ہے، جو فٹ سٹیپس ہیں وہ نشانی ہے، وہ سائن ہے. کس چیز کی سائن ہے؟ کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فٹ سٹیپس جو ہیں یہ کیسے یہاں سے چلنے والے پر دلالت کر کے گئے، نہیں، بلکہ ڈائریکٹلی آیت اسی کو کہتے ہیں کہ جو جس چیز کی نشانی ہے اس پر ڈائریکٹلی دلالت کریں، اس پر ڈائریکٹلی رہنمائی کریں. چل نہیں رہا. ایک یہاں پہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب ہم موو کرتے ہیں کہ اللہ کے وجود کے دلائل کیا ہیں. بیسک رول جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود ایتھیسٹ، نہ کہ ہاؤ ٹو آنسر ایتھیسٹ. ڈیلنگ ایک مور کمپریہنسو ہے، مور جنرل ہے. تو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، نہ کہ آنسر کرنا ہے. آنسر کرنے اور ڈیل کرنے میں کیا فرق ہے؟ ہم نے صرف ڈیل کرنا ہے اس کے ساتھ، ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو ہم نے یہ نہیں کرنا کہ اگر ایتھیسٹ آپ کے پاس آتا ہے اور آپ 1 2 3 آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ پروون، گڈ بائے، تھینک یو. ہاں ڈیل کرنا ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے، جیسے کہ بچوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. بچہ اگر روتا ہے تو کبھی ہم اس کو ڈانٹ کے بھی سمجھاتے ہیں، کبھی مارتے بھی ہیں، کبھی پنش بھی کرتے ہیں، کبھی آرام سے سمجھاتے ہیں، کبھی اس کو کھانا دے دیتے ہیں. یہ سارا ڈیلنگ میں آتا ہے، آنسرنگ میں نہیں آتا. تو پہلا جو آرگیومنٹ ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہے، اور یہ اس کے دا بگیسٹ پروپوننٹ آف دس آرگیومنٹ از ابن تیمیہ رحمہ اللہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو ہے وہ اس آرگیومنٹ کو بہت پرزور طریقے سے پیش کرتے ہیں. آرگیومنٹ فرام فطرہ، کہ اللہ کا وجود جو ہے وہ فطری آرگیومنٹ ہے. ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس ایتھیسٹ کے اندر فطری ایکنالجمنٹ لینی ہے کہ یو نو دس. مطلب آپ نے ایتھیسٹ کو وہاں پہ بیٹھ کے
اقرار کروانا. قرآن نے ایسے ہی کیا ہے, قرآن نے ہماری فطرت کو پرووک کیا ہے. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ نے ریشنل آرگیومنٹ یعنی عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ اس کی فطرت کو پرووک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ مطلب آپ نے زبان سے نہیں کہ یو نو دس, یو نو گاڈ ایگزسٹ. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو, تو جانتا ہے فرعون کہ یہ نازل نہیں کیا مگر رب السماوات والارض. یہ ہوتا ہے کانفیڈنس. بندہ آ رہا ہے ورک شاپ, جب پونا گھنٹہ رہ جائے اور آ کے پہلی سیٹ پہ وہ بھی بیٹھ جائے, وہ بھی کیمرے کے سامنے. یہ کانفیڈنس نہیں, بہت اچھی بات ہے یہ, اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ٹیچر کے سامنے جو ہے نا آ کے بیٹھ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور 3 لوگ آئے تھے, ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ قریب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو اپنے قریب کر لیا. بہت اچھی بات ہے یہ کانفیڈنس ہوتا ہے, یہ ہر کسی میں نہیں ہوتا. بہرحال ہم کہاں پہ تھے؟ یس یو, ہم کہاں تھے؟ آپ آگے بیٹھیں, آپ بار بار پھنسیں گے. ہاں قرآن آپ نے سامنے والے کو, مطلب میں موسیٰ علیہ السلام والا بتا رہا تھا. جی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ہی کہا تھا نا, اے فرعون تو جانتا ہے لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. تو جانتا ہے, you know this. ask yourself sincerely, honest ہو اپنے ساتھ. ٹھیک ہے, آپ نے اس طریقے سے بھی اس کی فطرت کو پرووک کرنا ہے کہ بندہ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے, یس یار آئی نو دس, واٹس رانگ ود می. تو آرگیومنٹ فرام فطرہ اس طرح سے ورک کرتا ہے. افی اللہ شک, اللہ تعالیٰ نے یہی کوشچننگ انداز میں پوچھا ہے, کیا اللہ میں شک ہو سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض, کیا اللہ میں شک ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ میں شک نہ کرو. افی اللہ شک ای فی وجود ہی, کہ اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے, کہ اللہ کی توحید میں شک ہو سکتا ہے. کوشچننگ انداز میں, یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری, کہ کوشچن کیا انکار کرنے کے لیے کہ نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ یہاں اس آیت میں بھی فطرت کو پرووک کیا گیا ہے. تو بتا یہ رہا ہوں کہ اگر ایتھیسٹ آ جائے تو آپ نے 1 2 3 لے کے آرگیومنٹ فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ کو لے کے شروع کر کے ختم نہیں کر دینی بحث. یو ہیو ٹو ڈیل ود ایتھیسٹس. آپ نے صرف آنسر نہیں کرنا. اور ڈیلنگ ود ایتھیسٹ میں جو فرسٹ اور فارموسٹ چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ اس کی فطرت کو پرووک کرنا ہے قرآنک طریقے سے, قرآنی طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نومولود بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, اور بعض علماء نے اس کی تفسیر کی ہے یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے, اسلام کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ کی وجود کو جانتا ہے, اللہ کی توحید کو فطرتاً جانتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی حدیث ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فطرت پر انسان پیدا ہوتا ہے, تو جب اس کی فطرت میں ہے ایک چیز تو اس کو پرووک کرو. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات فطرت میں فساد آ جاتا ہے, فطرت کلاؤڈڈ ہو جاتی ہے, فطرت میں میل کچیل آ جاتا ہے, گندگی آ جاتی ہے. ایسا آتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا؟ تو پھر کیا کیا جائے؟ جب فطرت میں گندگی آ جاتی ہے, یعنی فطرت اتنی گندی ہو جاتی ہے کہ اس کو پرووک نہیں کیا جا سکتا فطرت کے ذریعے, کچھ لوگوں کی فطرت ایسی ہوتی ہے, تو اس کو پھر عقلی دلائل دیے جاتے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی فطرت میں فساد آ جاتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی کمپلیکس دلائل, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ دلیلیں, یہ کام آتی ہیں. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں. ہمارا جو مسئلہ ہے نا, جو آج کل ایتھیزم یا ایتھیس کے ساتھ ڈیبیٹ کرنے نکلے ہیں یا ایتھیزم کا رد کرنے نکلے ہیں, ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس آرگیومنٹس فار دا ایگزسٹنس آف گاڈ, اللہ کے وجود کے دلائل دیتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک. یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا کون ہے, اس سے تھوڑی سی بات کر کے دیکھیں تاکہ اس کی اندازہ ہو کہ اس کے دل کا کیا حال ہے, اس کی فطرت کا کیا حال ہے. کیا وہ ایروگنٹ ہے, کیا وہ ایموشنل ایتھیزم ہے, کیا وہ انٹلیکچوئل ایتھیزم ہے,
یا وہ معاند ہے. یہ انشاءاللہ ہم ہاؤ ٹو رسپونڈ ٹو ایتھیسٹ میں آخری سلائڈز ہیں وہ کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا کہ ایتھیسٹ وہ کس طرح کا ہے. تو کلاؤڈنگ آف فطرہ میکس اٹ نظری. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب فطرت میں فساد برپا آ جائے تو پھر اس کو تھوڑی سی کمپلیکس دلائل دیے جا سکتے ہیں, فلسفیانہ دلیل دی جا سکتی ہے, لیکن وہ فلسفیانہ دلیل وہ جس کی قرآن و سنت نے اجازت دی ہو. ایسی فلسفیانہ دلیلیں کہ جو قرآن و سنت کے مخالف چلی جائے اس کی اجازت نہیں ہے. مثال کے طور پر اختصار کے ساتھ ایک صرف بات نکلی ہے تو اشارہ کر دیتا ہوں کہ ماضی میں بہت سے ایسے گروہوں نے, بہت سی ایسے مسلمانوں نے دہریوں کے مقابلے میں یا دہریوں کے لیے ایسے دلائل کا استعمال کیا جو کہ فلسفیانہ تھے, لیکن ہوا یہ کہ وہ قرآن و سنت کے مخالف چلے گئے ان اے سینس کہ اللہ کے اسماء و صفات, اللہ کے کیریکٹرسٹکس اور ایٹریبیوٹس اس کا انکار لازم آ گیا. تو لہٰذا ہم نے عقلی دلائل دینے ہیں اور فلسفیانہ بھی دے سکتے ہیں, لیکن کنڈیشن کیا ہے کہ قرآن و سنت کے مخالف نہ جائیں. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن و سنت کے مخالف جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں؟ علم حاصل کر کے. قرآن و سنت کا علم ہوگا تو نا. یہ ایک انسان کی, میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک انسان کی نیچرل ایک اندر یہ فطرت میں بات پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. جب انسان اپنے آس پاس دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی, جہاں لا الہ الا اللہ, جہاں اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے, آپ وہ انداز پڑھیں گے تو آپ, میرے پاس ابھی کچھ آیت ہوتی میں انشاءاللہ کل لے کے آؤں گا, جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کو ثابت کیا ہے تو ایک بہت ہی قرآن کا انداز جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. ابھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ ایک اسپرچول گیپ جو ہوتا ہے نا, یہ ایتھیسٹ بھی فیل کرتا ہے کہ اگر میں اللہ کے وجود کا انکار کر دوں گا تو دیر از سم گیپ ان سائڈ میں. یہ اس کو کیسے فل کیا جائے, یہ روحانیت والا گیپ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ صرف جسم تو نہیں ہے نا, انسان کے اندر روح بھی ہے. تو انسان روح اور جسم سے مرکب ہے, بنا ہوا ہے. تو جس طرح سے اس کو جسمانی گروتھ کے لیے جسمانی مٹیریل یا فزیکل غذا چاہیے, تو روحانی گروتھ کے لیے اس کو روحانی غذا چاہیے. اور روحانی غذا کیا ہے؟ علم, قرآن, ذکر. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. دین, اللہ کا دین, ذکر سے مراد دین ہے, اللہ کا دین ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کا دین اس کو چاہیے, لیکن ایتھیسٹ کے پاس تو دین نہیں ہے. تو اب اس کی یہ جو اسپرچل گیپ آ گیا, خلا آ گئی, اب اس کو یہ کیسے فل کرتے ہیں؟ ایتھیسٹ چرچز بنائی گئیں. ایتھیسٹ چرچز, چرچ تو تھیسٹ کی ہوتی ہیں, کرسچنس کی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ہمارے اندر ایک اسپرچل گیپ آ گیا, تو ہم کیا کریں گے کہ ایتھیسٹ چرچز بنائیں گے یا ڈارون ڈے بنائیں گے. ڈارون ان کا, وہ اپنے ڈارون کو, چارلز ڈارون جن کا نظریہ ارتقاء تھا, جس کی بنیاد پر وہ بہت زیادہ اس الحاد کو پھیلاتے ہیں, اس کو جو ہے وہ اس دن کو مناتے ہیں تاکہ ایک سوشل, کیونکہ انسان جو ہے سوشل اینیمل ہے اور ایک دوسرے سے ملنا چاہتا ہے, ایک دوسرے سے فری مکسنگ کرنا چاہتا ہے. لیکن ایتھیسٹ جو ہے وہ انسان کی زندگی میں معنی کو ختم کر دیتا ہے, انسان کی زندگی میں روحانیت کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس طرح کے ایونٹس جو ہیں وہ رکھتے ہیں تاکہ ایتھیسٹ اپنے اس گیپ کو فل کر سکیں, جیسے کہ آج میڈیٹیشن یا یوگا یا اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے اسپریچول گیپ کو فل کرتے ہیں. مسلمان کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے, نماز سے. حتیٰ کہ اس فطرت کا اقرار رچرڈ ڈاکن, جو کہ پرومیننٹ ایتھیسٹ ہے, جس کی ایک بک ہے, کیا بک ہے؟ ہاں, گاڈ ڈیلیوژن, بیسٹ سیلنگ میں اس کی کتاب گئی ہے. ٹھیک ہے, رچرڈ ڈاکنز کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے کہ اس میں, اس اسٹیٹمنٹ میں اس نے اپنی فطرت کا اقرار کیا ہے, اور وہ کیا ہے؟ اوپر بولڈ میں, I think that when you consider the beauty of the world and you wonder how it came to be what it is, you are naturally overwhelmed with a feeling of awe. یہ اقرار فطرت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے ارد گرد کائنات کو دیکھتے ہیں, اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں, اس کی مضبوطی اور اس کے اتقان کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ فائنلی ٹیونڈ ہے,
اور کس طریقے سے یہ کیا بیوٹی ہے اس کی. تو نیچرلی دس از واٹ از امپورٹنٹ ہیئر. نیچرلی آپ فطرتاً آپ جو ہے ایک فیلنگ آف آ میں آتے ہیں, a feeling of admiration, and you almost feel a desire to worship something. آپ فوراً سے عبادت کرنا چاہتے ہو اس کی. رچرڈ ڈاکنز کی فطرت میں بھی کہیں نہ کہیں, حالانکہ یہ پکا ملحد ہے, لیکن اس کی فطرت کہیں نہ کہیں تو بول پڑی نا. فرعون کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو جانتا ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا, ان کی نفسیں جانتی تھی, یقین تھا ان کو, لیکن انکار کیا تکبر کرتے ہوئے. فرعون بھی جانتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ دلائل انسان کی فطرت میں رکھتا تھا کہ یہ انسان کے لیے قیامت کے خلاف حجت بن سکے. اچھا, فطرت جو ہے وہ اللہ کی طرف 4 طریقوں سے اللہ کی طرف لے جاتی ہے. پہلی جو چیز ہے وہ فرسٹ پرنسپلس کہلاتی ہیں. یہ فرسٹ پرنسپلس کیا ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر یہ وہ ہوتی ہے, یہ وہ ضروریات, جیسا کہ ہم نے سیلف ایویڈنس ٹروتھ پڑھی تھی ابھی, کہ ماضی کا وجود ہے اور ادر مائنڈز ایگزسٹ. آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ کر رہے ہیں, میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, آپ کر رہے ہیں, آپ سوچ کیا رہے ہیں, کر رہے ہیں, آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں نا, ایگزسٹ آپ سب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ماضی کا وجود ہے, دنیا کا ایک کائنات کا خارج میں وجود ہے. یہ ساری فرسٹ پرنسپلز ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ مارکر کا کیپ سے بڑا ہوتا ہے, کل جز سے بڑا ہوتا ہے, جز کل سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ فرسٹ پرنسپلز ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ کا وجود بھی ان ضروریات میں سے ہے, سیلف ایویڈنس ٹروتھس میں سے ہے, جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آبجیکٹیو موریلٹی. آبجیکٹیو موریلٹی کیا ہوتی ہے؟ آبجیکٹیو موریلٹی یہ ہوتی ہے کہ ایسی اخلاقیات جو کہ ٹائم لیس ہوں اور جو مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے ایگزسٹ نہ کرتی ہوں, بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمیشہ سے ہوں. کہ ایسا ہے کہ آج ناحق قتل کرنا غلط ہے اور پہلے صحیح تھا, ایسا ہے نہیں. کچھ ایسی موریلٹی, کچھ ایسی اخلاقیات ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے ویلڈ ہوتی ہیں. بے دردی سے کسی کا قتل کر دینا ہمیشہ کے لیے غلط ہی رہا ہے. آج کا دور تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. میں نے آپ کو بھی بتایا کہ مسلم سچائیوں کو کوشچن کیا جاتا ہے, جیسے کہ جینڈر کو کوشچن کیا گیا, جیسے کہ ہومو سیکشولیٹی کو کوشچن کیا گیا, جیسے کہ اللہ کے وجود کو کوشچن کیا گیا. تو یہ آج سے 200 سال پہلے تک یہ وہ دور چل رہا ہے کہ جہاں پہ مسلم سچائیاں, سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس کو کوشچن کیا جا رہا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. آبجیکٹیو موریلٹی یعنی یہ فطرت میں ہے انسان کے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے اندر نیکی اور برائی رکھ دی ہے. انسان پہچانتا ہے, کافر بھی مانتا ہے کہ قتل کرنا غلط ہے, زنا کرنا غلط ہے, یہ ساری چیزیں جانتا ہے. جھوٹ بولنا غلط ہے, کوئی آپ کو یہ نہیں کہے گا جھوٹ بولنا صحیح ہے. یہ ہے آبجیکٹیو موریلٹی کہ جس کی کوئی جگہ مخصوص نہیں ہوتی, جس کا کوئی ٹائم وقت مخصوص نہیں ہوتا, زمانہ مخصوص نہیں ہوتا, وہ ہر دور کے لیے اپروپریٹ اور مناسب ہوتی ہیں. تو فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے, یہ فطرت میں ہے انسان کے. اب یہ کہاں سے آئیں؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ نہیں سوچا؟ آپ نے سوچا ہے؟ ابھی سوچ رہے ہیں کہاں سے آئیں؟ ہاں, سوچا نہیں, کیونکہ یہ ہمارے اندر پہلے سے رکھی ہوئی ہے. کہاں سے کس سے رکھی ہے؟ ہاں, کریٹر نے رکھی, اللہ تعالیٰ نے رکھی. کیونکہ کوئی انسان دوسرا تو رکھ نہیں سکتا, کیونکہ اس انسان کو خود ٹائم لیس ہونا پڑے گا. تو ایسی ذات رکھ سکتی ہے کہ جو ٹائم کا پابند نہیں ہے, جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہے گا, جس کا علم کامل ہے, جس کی حکمت کامل ہے, وہی ذات رکھ سکتی ہے کہ جو فار آل ٹائمز جو ہے وہ مناسب ہو.
اسی طرح فطرت اللہ کے وجود کی طرف دلالت کرتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ ہر چیز کائنات میں ڈیزائنڈ ہے، ہر چیز کائنات میں ڈیزائنڈ ہے. ڈیزائنڈ کا مطلب کیا ہے جی؟ پلانڈ ہے؟ نہیں، سارٹ آف. ہر کسی میں ڈیزائن ہے. ہاں ہاں، ڈیزائن فار اے پرپس. یعنی کائنات میں ہر چیز، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں یہ سورج ہے، اب سورج کسی مقصد کے لیے ہے. کیا کیا مقاصد ہے؟ بہت سارے مقاصد ہیں سورج کے. اسی طرح بارش ہے، بارش کی کچھ مقاصد ہیں. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایوری تھنگ ان دس یونیورس از ڈیزائنڈ ٹو اچیو سم پرپس. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ پرپس کسی نے تو آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا نا، یا خود سے آ گیا؟ کسی نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوگا. تو یہ انسانی فطرت میں یہ ساری باتیں رکھی ہیں کہ انسان، آپ جب کائنات میں دیکھتا ہے انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز اپنے ایک ایک مقصد کے لیے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہاں 2 آنکھیں، انسان کی یہاں 2 آنکھیں ہیں تو ایک مقصد ہے اس کا. اگر تھوڑی سی یہاں ہوتی یا تھوڑی سی وہاں ہوتی تو مقصد فوت ہو جاتا. ٹھیک ہے، ہر چیز ایک اپنا مقصد ادا کر رہی ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ مقصد رکھنے والا اور ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ذات ہے. ان سرچ آف میننگ اور ہائر پرپز. فطرت اس بات پر فطرت اللہ کے وجود پر اس طرح سے دلالت کرتی ہے کہ ان سرچ آف میننگ اور ہائر پرپز، کہ انسان اپنی زندگی کو انسان اپنی زندگی میں معنی ڈھونڈتا ہے. ان سرچ آف میننگ اور ہائر پرپز، کہ میرے زندگی کا کیا مقصد ہے، میں زندگی میں کیوں آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. سوالات ہوتے ہیں نا انسان سے، کرتا ہے انسان. تو یہ سوالات کہاں سے آئے؟ رچرڈ ڈاکنز پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ سوالات غلط سوالات ہیں. یہ سوالات ایسے ہی ہیں جیسے کہ جیلسی کا کلر کیا ہے. واٹ از دا کلر آف جیلسی؟ از دس اے ویلڈ کوشچن؟ نو. تو وہ کہتا ہے کہ اس طرح کے فنڈامنٹل کوشچنس کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میری زندگی کے مقاصد کیا ہے، میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اس طرح کے سوالات بھی بے معنی سوالات ہیں، کوئی اس کا پرپس نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ انسان کی فطرت میں سارے سوالات آتے ہیں، اور تاریخ میں انسانوں نے اس سوالات کو حل کیا ہے مختلف طریقوں سے. تو انسان کی زندگی کا مقصد ہے، کیا مقصد ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، یہی ہے مقصد. سب متفق ہیں اس بات پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مقصد کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی یا مقصد بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے. مقصد تو طے ہے، اس مقصد کو حاصل کیسے کرنا ہے یہ ہم نے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا کہ بھائی اپنا مقصد خود پہچان لو. نہیں، مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، توحید ہے. ما خلقت الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ مقصد ہے انسان کا. تو مقصد اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا. اب ہمیں اتنی ٹینشن نہیں لینی کہ ہم یہ دیکھتے رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. Have you seen some motivational speakers؟ آپ اپنے مقصد کو خود ڈیفائن کریں، آپ اپنے مقصد تک خود پہنچیں. مقصد ڈیفائنڈ ہے. سوری، مقصد ڈیفائنڈ ہے. آپ اتنی تکلیف کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے تو کسی بھی طریقے سے کر سکتے نا. نیسیسٹی آف ورشپ. انسان جیسے نیسیسٹی آف ورشپ، جیسے کہ رچرڈ ڈاکنز کے ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھا کہ آپ جب دیکھتے ہو کائنات میں اپنے ارد گرد تو آپ یہ ضرورت محسوس کرتے ہو کہ آپ کسی چیز کی عبادت کرو، کسی چیز کے آگے جھکو، سبمٹ کرو کسی کو. تو یہ نیسیسٹی آف ورشپ جو ہے وہ انسان آتی ہے کیونکہ انسان پتہ ہے کیا ہے؟ خلق الانسان ضعیف ہے. انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان کمزور ہے. اب اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے
وہ کسی دوسرے انسان کے پاس جائے گا لیکن وہ بھی کمزور ہے, تو پھر کسی ایسی ذات کی طرف جائے گا جو کہ آل پاورفل ہے اپنی کمزوری دور کرنے کے لیے. اگر تو دوسرے ڈپینڈنٹ, یعنی انسان خود ڈپینڈنٹ ہے, اگر دوسرے ڈپینڈنٹ بینگ کے پاس جائے گا تو وہ بھی ڈپینڈنٹ ہے, اس سے اس کی محتاجگی اور بڑھ جائے گی. کیا پہلے تو میں اکیلا تھا, ابھی دوسرا بھی میرے پاس آ گیا, اب ہم 2 ڈپینڈنٹس مل کے ڈپینڈنٹ تو پاور اسکوائر ہو گئے, ملٹیپلائی بائی 2 ہو گیا. تو لہٰذا انسان اپنی ڈپینڈنسی اس سے دور نہیں کر سکتا. انسان ضرورت ہے کہ انسان انڈیپینڈنٹ خالق کائنات کے پاس جائے, یہ انسان کی فطرت ہے. اسی لیے جب انسان ملحد ہوتا ہے نا تو انسان جو ہے وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. انسان جب اللہ کے وجود کو نہیں مانتا, کیونکہ اپنی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کبھی اس انسان کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے, کبھی اس کے آگے ماتھا ٹیکتا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے, کبھی وہاں جاتا ہے, لیکن کہیں سے دیکھتا ہے کہ کہیں سے بھی میری کمزوری دور نہیں ہو رہی, تو پھر کیا کرتا ہے, وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. میننگ لیس زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میری زندگی کو کوئی معنی ہی نہیں ہے, میرا مقصد ہی ختم ہے, میں تو ایسے ہی ہوں. تو لہٰذا وہ ایک بے معنی زندگی کی طرح اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. کچھ سوالات ہیں آپ لوگوں کے, یا آپ لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ لیٹ کیوں آئے؟ آپ تو پچھلے 2 مہینے سے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ورک شاپ رکھیں, آپ ورک شاپ رکھیں, اور میں یہ کر لوں گا, اور میں کہاں گئی وہ ساری باتیں, اور آگے بھی اتنے کانفیڈنس سے تم بیٹھے ہو یہاں پہ. آپ کے والد صاحب آئے, آپ کے والد صاحب انشاءاللہ آپ کی جگہ سارا گیم شیطان پہ ڈال دینا. آپ یہ ایک سیکنڈ, یہ سوال, یہ مائک جو ہے نا نیچے آ جاتا ہے بار بار, یوں آ جاتا ہے, تو آواز دیکھ لینا, آواز سی آ رہی, بس یہ چیک کر لینا, کیونکہ مائک جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے بار بار. ٹھیک ہے, یا تو اسپیکرز میں دیکھیں, اسپیکرز میں بھی شاید آواز تھوڑی سی وہ ہو جاتی ہے, تو مجھے تھوڑا سا بتا دیجیے گا اگر آپ لوگوں کو کسی کو بھی آواز نہیں آ رہی ہو تو. جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ رچرڈ ڈاکنز ہیں, ہاں ہاں, پادری کو نہیں دے رہا تھا, اور ادھر ہم تھوڑا جگہوں کی وزٹ کرا, اور ایک چھوٹا کیمرہ اور ایک مائکرو دیا تھا. آخری میں کرسٹوفر نے جب باتیں ہوتی رہی تو آخری میں نے اقرار کیا کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے, دنیا کو حاقے سے بڑی ہے, مگر اس کو فائن ٹیونر بھی کوئی نہ کوئی ہے. اچھا, وہی بات ہے ان کی, یہ جو کچھ جس طرح کے ہوتے ہیں نا, یہ معاند ایروگنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور ان کی فطرتیں اس بات کا اقرار کرتی ہیں. بس اصل مسئلہ وہی میں نے آپ کو جو بورڈ پہ سمجھایا تھا نا, وہ ڈیزائرز والا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں ہاں ہاں, یہ اصل میں اسلامی کچھ فرقے تھے گمراہ کن, جو کہ اصل میں معتزلہ جو ہے وہ یہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریشنلسٹ ان کو کہا جاتا ہے نا, کہ اللہ کے وجود کے عقلی دلائل دیے انہوں نے, اور جس طریقے سے دیے وہ قرآن و سنت کے مخالف تھے. تو اس لیے پھر اس طرح کی باتیں, اللہ کے اسماء و صفات اور بھی دیگر باطل لوازمات جو ہے وہ آئے. سلائڈز پیچھے کر دوں, اس سے کیا ہوگا, یہ
یہ یہ اصل میں ہوتی ہے نیچرل ڈسپوزیشن. انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, وہی فطرہ کو کیسے پروف کریں گے؟ آپ مثال کے طور پر ان سے پوچھیں کہ آبجیکٹو موریلٹی, کہ آپ کے اندر کوئی ایسی ٹائم لیس ویلیوز ہیں جس کو آپ مانتے ہو, تو کہاں سے آئیں یہ؟ ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کا وجود بھی انہی فطری امور میں سے ہے کہ یہ بھی فطرت میں ہے انسان کی. حتیٰ کہ ایک گاڈ جین ہائپوتھیسس ایک ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا جین پایا جاتا ہے کہ جو فطرتاً, اس میں بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں کہ اگر بچوں کو ایک جگہ چھوڑ دیا گیا تو ہر بچہ جو ہے اس کا اقرار کر رہا تھا کہ کوئی سپر پاور یا کوئی ڈیوائن پاور ایگزسٹ کرتی ہے. تو ریسرچز کے ذریعے بھی ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں فطرت میں ہے, انسان کی نیچرلی موجود ہیں. اور دوسری چیزیں جو فطرت میں ہیں اس کے ذریعے بھی ہم بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ چیز ہے نا, اسی طرح یہ بھی ہے. لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ کسی کی فطرت, میں نے آپ کو بتایا کہ کسی کی فطرت خراب ہو سکتی ہے اتنی کہ وہ مسلم سچائیوں کو ہی نہ مانے. اس کو سوفسٹری کہتے ہیں فلسفی میں. سوفسٹری یا عربی میں سفسطہ کہتے ہیں. اس کا علاج آپ کو بتاؤں میں کیا ہے؟ اس کا علاج یہ کہ جو اس طرح بالکل بیسک چیزوں کو نہیں مان رہا نا, مثال کے طور پر کوئی شخص آتا ہے آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پروف کرو کہ ابھی رات ہو رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ رات ہو رہی ہے ابھی. کہ آپ پروف کریں بھائی رات ہو رہی ہے ابھی. وہ کہے گا نہیں آپ پروف کریں. کیسے کریں گے آپ اس کو؟ آپ کہیں گے کہ یار سورج نہیں ہے اس لیے رات ہو رہی ہے, تو وہ کہے گا کہ وہ تو مجھے پتا ہے کہ سورج نہیں ہے تو رات ہو رہی ہے, لیکن آپ پروف کریں رات کیسے ہو رہی ہے. تو اس طرح کے اہل علم فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کی سوفسٹری پہ آ جائے نا, جو بیسک سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس میں اس کا انکار کرنے بیٹھ جائے, تو پھر اس سے ڈیبیٹ نہیں کی جاتی, اس کو دلائل نہیں دیے جاتے. کیونکہ جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ دلائل ہی اسی بنیاد پر دیے جاتے ہیں کہ وہ کہیں کامن گراؤنڈ تو ہو. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو توحید الوہیت جانتے نا, میں نے ابھی فرسٹ ہاف میں ذکر بھی کیا تھا, لا الہ الا اللہ, اس کی دلیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کامن گراؤنڈ دیکھا. اور کامن گراؤنڈ کیا تھا کہ تم مجھے رب مانتے ہو نا, تو جو رب ہوتا ہے وہی تو الہ ہوتا ہے. تو اگر کہیں کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا, آپ جس سے آرگیو کر رہے ہیں یا جس سے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, اگر کہیں کامن گراؤنڈ نہیں ہوگا تو آپ اسے ڈیبیٹ کیسے کریں گے؟ کہیں تو کامن گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جہاں سے آپ سٹارٹ کر سکیں. اب وہ جو سوفسٹری پہ آ جاتا ہے نا, وہ کہیں کامن گراؤنڈ آپ دیکھ ہی نہیں سکتے اس میں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی یہودیوں سے مناظرہ کرنے پہ کامن گراؤنڈ تلاش کرنے کا دیا نا, کہ آؤ کہ ہم جو ہے وہ ایک کامن گراؤنڈ کی طرف آئیں اور پھر ہم بات کرتے ہیں آگے. اور وہ کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کا وجود ہے, نبوت ان اے جنرل سینس نبوت کا اس بات ہے کہ تم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, یہ ایک کامن گراؤنڈ ہے. ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے تمہیں آگے محمد رسول اللہ کی بشارت نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ کامن گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, تو لیکن جب سوفسٹری پہ آ جاتا ہے نا انسان, مثال کے طور پر میں انشاءاللہ یہ آگے آ رہا تھا اس پہ, لیکن اب بات نکلی ہے تو میں بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا اور یہ تم سے کوشچن کرتا رہے گا, کرواتا رہے گا کہ من خلق کذا و من خلق کذا, کہ اس کو کس نے پیدا کیا, اس کو کس نے پیدا کیا, حتیٰ کہ شیطان اس پوائنٹ پہ آ جائے گا کہ وہ کہے گا کہ ومن خلق اللہ, کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایک روایت میں آتا ہے آمنت باللہ و رسولی, یہ پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ایک کوئی ریشنل یا عقلی دلیل نہیں دی, بلکہ کیا کہا؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ وہ اس سیلف ایویڈنٹ ٹروتھ, یعنی کہ خالق کا کون خالق ہے, یہ ہم جانتے ہیں کہ خالق کا کوئی خالق نہیں ہو سکتا, تبھی تو وہ خالق ہے.
ٹھیک ہے, خالق ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق نہ ہو. اب خالق کا کون خالق ہے, یہ سوفسٹری ہے, یہ سفسطہ ہے, یہ فضول کوشچن ہے. اس فضول کوشچن, یہ اس کو کہتے ہیں یہ کوشچن ہی رانگ ہے, غلط کوشچن ہے. اس کا جواب عقلی طریقے سے نہیں دیا جاتا, بلکہ اس کا یہ ایک وسوسہ ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ اعوذ باللہ پڑھ لیا جائے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتائیں کہ ٹرائنگل کی چوتھی سائڈ کا نام کیا ہے, جواب دیں آپ. ہاں, نام نہیں ہے. ٹرائنگل کی چوتھی سائڈ کا نام کیا ہے؟ ہوتی نہیں. کوشچن ہی غلط ہے, کوشچن غلط ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے ہوتی نہیں, آپ کہیں گے کوشچن غلط ہے. کیونکہ کوشچن کیوں غلط ہے؟ کیونکہ ٹرائنگل کی فورتھ سائڈ ہوتی ہی نہیں ہے. تو جب کوشچن غلط ہوتا ہے تو آپ اس کا جواب نہیں دیتے, آپ تحفظ پڑھتے ہیں, کیونکہ یہ سوفسٹری ہوتی ہے. یعنی سوفسٹری کیا ہوتی ہے کہ سیلف ایویڈنٹ ٹروتھس, یعنی نیسیسری ٹروتھس, یعنی بدیہیات, یعنی ضروریات جو کہ ہم نے پہلے پڑھی تھی, اس کو کوشچن کر دینا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من خلق اللہ کا کوئی عقلی جواب نہیں دیا, کیونکہ کوشچن ہی غلط ہے جو شیطان انسان کے دماغ میں ڈال رہا ہے. اس پر تعوذ حل ہے, تعوذ پڑھا جائے, کیونکہ انسان کی عقل یہاں پہ خراب ہو گئی ہے. جی ہاں ہاں, الٹیمیٹ کوشچن میں سمجھا نہیں آپ کی بات. ہاں ہاں اور یہی جو ہے نا من خلق اللہ, جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کا وسوسہ دیا ہے کہ ایسا بندہ تو اتنا اسٹوپڈ ہے کہ اس سے آرگیو نہیں کیا جا سکتا, اس سے ڈبیٹ ہی نہیں کی جا سکتی. رچرڈ ڈاکنز کو بڑا ناز ہے اس بات پر کہ ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر, ہو ڈیزائن دا ڈیزائنر. اس پہ اتنا ناز ہے کہ بھائی یہ تو میں نے بڑی توپ چیز مار دی ہے ایتھیس پہ, تھیس پہ اس کا جواب نہیں دے سکتا. اب جو ہے وہ ایک اور دلیل ہے. پہلی دلیل ہم نے پڑھ لی کہ فطرت کو آپ نے پرووک کرنا ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا کہ فطرت اللہ کے وجود کی طرف کیسے انسان کو لے جاتی ہے. مائک نہیں چل رہا میرے خیال میں. جی اور کوئی سوالات ہیں؟ ہاں یہ ہاتھ کے پیچھے مین از بورن فری لیکن ہی از ایوری ویئر ان چینز, دیز آر دا چینز. کب صحیح ہے؟ جی جناب. یہ صحیح. ہاں کوئی کوشچنس؟ ایک کنفیوژن یہ ہے کہ ڈوپلیکس ہو رہا ہے, سب ایک ڈوپلیکس ہو رہا ہے. یعنی آپ کو جو ایتھیس سے آپ کی بات ہوئی تھی, اس کے پہلا مطلب سنتے ہی آپ سے بات ہوئی, تو آپ نے کس طرح ان کو ڈیل کیا گیا, کس طرح ڈیل کرنا ہے ایتھیس کے ساتھ؟ نہیں مطلب فطرہ پہ آپ کس طرح اس کو لے کر آئے. پھر ایک کنفیوژن انہیں پوائنٹس کے تھرو آپ ڈیفائن کریں گے اس کو آپ کس طرح. اچھا یہ سوال ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی اگر ایتھیس سے اگر کوئی بات ہوئی ہے تو آپ نے اس کو فطرت پہ کیسے لانے کی کوشش کیا, فطرت کو کیسے پرووک کیا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وہ جو انکل تھے ان کا فون آیا تھا کہ, اور وہ بڑے دیندار گھرانے سے تھے, اور پورا جو آس پاس ان کا علماء کے ساتھ بیٹھنا تھا. وہ اس کا بیٹا جو ہے, ان کا بیٹا وہ ملحد ہو گیا تھا, اور والد صاحب نے فون کیا تھا کہ بیٹا آپ سے میں ملاقات کروانا چاہتا ہوں, تو آپ اس سے مل کے کچھ آپ سے بات کر لیں, کچھ سمجھ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو پہلے تو میں نے تھوڑی دیر اس سے کچھ حال احوال
پوچھے جس سے مجھے پتہ چلے کہ آیا کہ یہ صرف جذباتی بنیاد پر اللہ کے وجود کا انکار کر رہا ہے، یا ایک فیشن چل رہا ہے اس لیے کر رہا ہے، یا جانتا ہے لیکن بس ایروگنٹ ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی دینداروں سے متنفر ہے، کیا ہے. تو میں نے تو پہلے سے کچھ اس طرح سے سوالات لیے، ٹھیک ہے، اور پھر میں نے کوشچننگ انداز میں اس سے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اف اللہ شک، اس طرح سے قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھنی لیکن قرآن کا انداز آپ نے اپنانا ہے. کہ کوشچننگ جو انداز ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ اسپرچولی اس کو پرووک کرے، ٹھیک ہے. یعنی جیسے کہ عموماً قرآن کرتا ہے کہ بتاؤ ذرا کون تمہیں رزق دیتا ہے، کون تمہیں کھلاتا پلاتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ سب کچھ. بالکل اگرچہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ بہت بیسک ہیں، لیکن اگر ایموشنل ایتھیسٹ ہوگا نا کہ جذبات کی بنیاد پر صرف وہ ملحد ہے تو اس کو بہت اثر کرتے ہیں. یہ الہ مع اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جو آیات ہیں قرآن کا، یہ جو پیسج ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی بتاؤ ذرا کون مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، کون ہے جو لاچار جب وہ پکارتا ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، کون ہے جو باغات کو اگاتا ہے، کون ہے یہ سب کچھ کر رہا ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. یہ بہت پاورفل ہوتی ہیں. جو شخص ایموشنلی ہوتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں اس وقت، کہ یہ ایک فطرت اس کی پرووک ہو رہی ہے نا اس وقت. تو میں نے اس کے ساتھ یہی ایک کوشچننگ انداز میں کیا تھا، لیکن وہ تھوڑا سا معاند قسم کا تھا، اس لیے وہ اس پر سیٹ نہیں ہوا تھا. اور پھر میں آگے اس کے ساتھ پھر انٹلیکچوئل اس پہ آ گیا تھا. پھر میں نے اس کو تھوڑے سے دلائل دیے تھے لیکن وہ اس پہ بھی نہیں آ رہا تھا، اور وہ دلائل کو کاؤنٹر کیا جا رہا تھا، اور پھر میں اس کو اور دلائل دے رہا تھا. لیکن وہ تھوڑا سا آخر میں یہی ہوا کہ وہ آخر میں وہ مانا نہیں اور تھوڑا سا معاند قسم کا لگ رہا تھا، حتیٰ کہ بہت سے دلائل کا جواب نہیں دے سکا وہ. اور میرے ساتھ ایک اور بھی شخص ہے، حتیٰ کہ جب ہم ڈیورنگ دا آرگیومنٹ جب میں اس کو سمجھا رہا تھا، دلیل دے رہا تھا، تو اس وقت مغرب کی اذان ہوئی اور میرے ساتھ ایک اور بھی شخص تھے، ہم دو تھے لیکن وہ صرف ایسی سن رہے تھے ہماری، اور ایک وہ ملحد تھا. تو جب مغرب کی اذان ہوئی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب مؤذن پہنچا تو میں نے اپنے وہ جو ساتھ میرے شخص تھے ان کی طرف دیکھا اور وہ میری طرف دیکھ رہے تھے. تو ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ اللہ کی قسم کتنی بڑی نعمت میں ہم لوگ. ایک ملحد میرے سامنے بیٹھا ہے، اللہ کی قسم اس وقت ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی نعمت کا اندازہ ہوا جب اس مؤذن نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا. تو اللہ کی اس نعمت پر قدر کریں کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے آج اس فتنے کے دور میں، کہ جب انسان اللہ کے وجود کا اقرار، اللہ سے جنگ کرنے پہ نکلا ہوا ہے. تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اس کی نعمت کا اندازہ نہیں ہے. یہ ایمان کی ویلیو ہے، یہ ایمان کی قیمت ہے. واقعی یہ اس وقت ہم، حتیٰ کہ ہم نے کبھی اذان کے ان الفاظ پہ غور نہیں کیے، لیکن اس وقت جب آرگیو کر رہے تھے تب ہم اذان کا ایک بریک لیا اور پھر ہم اذان سن رہے تھے، اور ہمیں اپنی اسلام کی اہمیت اور اسلام کی قیمت پتہ چلی کہ ایک ملحد بیٹھا ہوا اس کو سمجھایا جا رہا ہے اتنا کب سے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ پر نہیں آ رہا. کس کے؟ کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی کیوں نہیں ہے؟ چانسز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ بہت سے کافر مسلمان نہیں ہوتے کیا؟ تو ایتھیسٹ کیا کوئی بہت بڑا توپ کافر ہے کیا؟ وہ بھی عام کافر ہے. تو آپ کے سامنے ایتھیسٹ کی مثال ہے، بہت سے ایسی مثالیں جو کافر ہیں وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے. ایتھیسٹ کوئی الگ نہیں ہے یار. ایتھیزم جو ہے وہ اور پرابلم کریٹ کرتا ہے رادر دین سالونگ پرابلمس. اگر آپ بندہ ایتھیزم کو قبول کر لیتا تو پھر یہ سب کچھ کیسے، میں کہاں سے آیا، میں کیسے پیدا ہوا، یہ سب کہاں سے آ رہا ہے، میں کہاں جا رہا ہوں، وہ بندے کو اور کنفیوز کر دیتا ہے. ہم انشاءاللہ امپلیکیشنز آف ایتھیزم میں یہ بھی پڑھیں گے. آرگیومنٹ فرام کریشن، اس کو دلیل خلق کہا جاتا ہے. یہ دوسری دلیل ہے. صرف 2-3 دلیلیں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے دوں گا اللہ کے وجود کی، کہ جو قرآن نے دی ہیں، قرآن کے میتھڈالوجی اور قرآن کے طریقے کے مطابق ہیں. تو ہم اس کو کل کریں یا آج کریں؟ آج کریں گے تو کل آدھی رہ جائے گی، یعنی کل بھی کرنی پڑے گی.
کیونکہ یہ پوری نہیں ہوگی ابھی, کل ہی کر لیں گے کیونکہ اب تھک گئے, اس لیے ہم کل کر لیں گے. ہاں تم تو آئے ابھی ہو, تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو کہو گے کہ ہاں 9 بجے تک پڑھا. ہاں ہاں کیوں ہوگی؟ تو پبلک ہو نہ ہو اس سے ہمیں آرگیومنٹ فرام کریشن سے کیا تعلق ہے؟ آپ مہاد البیان کا یونیفارم پہن کے آئے ہوئے ماشاء اللہ, سو پراؤڈ ٹو بی. ہاں ڈائریکٹ. یہ کون سا یونیفارم کون سی کلاسز میں ہوتا ہے؟ اچھا, پھر کلیہ سے جو ہے وہ یونیفارم نہیں ہوتا. اچھا چلیں پھر یہیں پہ اس کو انشاءاللہ رکھتے ہیں. اگر کوئی کچھ ایک دو سوالات ہیں تو ہم لے لیتے ہیں, باقی ہم تو چلتے ہیں. آپ کا تعارف؟ مہاد البیان میں آپ بھی ان کے ساتھ. آپ کون سی کلاس میں؟ رابع میں. اور آپ ثالث میں. آپ اولا میں. آپ مہاد البیان والے, آپ بھی کون سی کلاس؟ اور کون طلبہ ہیں؟ آپ انہی کے ساتھ ہیں. تو نام الگ سے کیوں لے رہے ہیں آپ؟ یہ مہاد البیان کہہ رہے ہیں, یہ بھی مہاد البیان. آپ کہہ رہے ہیں مہاد البیان. کون سی کلاس؟ ثالث. چل اللہ تعالیٰ برکت دے. آپ تو یہیں کے ہیں, ایئر 1 میں. آپ بھی ایئر 1. ایکسپلین کیا تھا ڈاکٹر ڈاکٹرز کو کہ ان کے یہاں ایک میوزیم ہے امریکہ میں, تو انہوں نے پوسٹر لگایا کچھ اسپیشیز کے. اب ہر ایک پہ انہوں نے ایرو بنایا, یہ مگرمچھ سے بندر بنا, بندر سے کیا بنا, گھوڑا بنا, گدھا بنا, اس طرح سے انسان بنا, اس کے بندر سے آ کے انسان بنا. تو اب تک پوسٹر بنایا تو ڈیوڈ برنکلی نے کہا کہ جیسے لوگوں کو بلیو ہے اللہ کو, ایسے تمہارا نہیں بلیو ہے. اس کو کون گارنٹی دے گا کہ اس سے یہ جیسے آپ کا بلیو ہے؟ اس نے کہا یہ بھی ایک بلیو ہے آپ. اچھا یہ مکمل ہوگی آپ کا؟ اور آگے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کامنٹ ہے یعنی کہ ایتھیزم بھی ایک بلیف ہے جس طرح سے تمہارا بلیف ہے. So this is my belief and this is your belief. How is your belief better than my belief? ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ how is your opinion better than my opinion. یہ آپ کا چاکلیٹ فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے, مجھے وینیلا فلیور اچھا لگتا ہے. How is your chocolate preference better than my vanilla preference? This is a question. یہ کوشچن یہ بہت سے لوگوں کو ویسے یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے, اور وہ یہ ہے کہ بلیف جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بلیف یہ ہوتا ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. کہتے ہیں نا کہ دس از مائی فیتھ. آپ کسی سے کہتے ہیں کہ پروف ٹو می دیٹ یو آر رائٹ, آپ صحیح ہیں. وہ سامنے سے ڈیفینسو پوزیشن پہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں دس از مائی فیتھ, آئی بلیو ان دس. بس یہ غلط معنی ہے بلیف کا. اسلام نے اگرچہ اسلام میں جو لفظ ہے, اصطلاح ہے, وہ ایمان کی ہے, ایمان کی. اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے فیتھ یا بلیف کے ساتھ. تو ایمان جو ہے وہ دلائل پر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایمان دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے, بصیرت پر ہوتا ہے, برہان پر ہوتا ہے, کلیئر کٹ ایویڈنس پہ ہوتا ہے. یہ بہت مسکنسیپشن ہے کہ ہمارا اللہ پر بس بلیف ہے. یہ بس بلیف نہیں, ہمارا اللہ پر ایمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بہت سے دلائل ہیں. یہ اندھا بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. کرسچن وہ ایتھیزم کا یہ بلائنڈ فیتھ ہے, یہ کہہ سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے. تو یہ ڈفرینس ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ میرا اوپینین یہ ہے یا میری پریفرنس یہ ہے اور آپ کی پریفرنس یہ ہے, تو دونوں کی پریفرنسز میں فرق کیا ہے. یہ میرا پرسنل میٹر ہے, وہ آپ کا پرسنل میٹر ہے, یہ وہ والی بات نہیں ہے. بلکہ میرا برہان ہے, میری کلیئر کٹ ایویڈنس ہے, میرا ایمان ہے اور اس ایمان کے دلائل ہیں, اور آپ کا صرف
ब्लाइंड फेथ है. मतलब लॉजिकली जो जवाब रैशनल जवाब देते थे इसके साथ सही है इसके टॉपिक में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा था. मतलब ये कौन प्रूव करेगा ये पॉसिबल इशारे इससे ये वाला ऐसे ऐसे ये कौन प्रूव करेगा. तो आपका बिलीव असल में बिलीफ विदाउट एविडेंस उसको डॉगमा कहते हैं, मिथ कहते हैं. वो डॉगमेटिक है, हम बिलीफ पर, हम ईमान पर हैं. ठीक है, फिर इसको यहीं पर रखते हैं. इंशाल्लाह कल फिर हम आपके साथ हाजिर होते हैं दलील खल्क को लेके. कल हम दलील खल्क पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो है वो फाइन ट्यूनिंग आर्ग्यूमेंट पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद एथियस्ट कितने तरह के होते हैं, जो कि बहुत, इसके बाद जो स्लाइड्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं इन पे अल्लाह के वजूद के दलाइल पर इस पे बहुत ज़्यादा शायद फोकस ना करूं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वर्कशॉप का मकसद जवाब देना नहीं है, डील करना है, और यही होना चाहिए. ठीक है, वरना तो इस पर बहुत लंबी वर्कशॉप हो सकती है. मैं आपको बता सकता हूँ ये दलाइल है, ये काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है, ये आर्ग्यूमेंट है, ये हमारी दलील है, ये उनके काउंटर है, और बस इसी पे हमारा टाइम पूरा हो जाए. इससे कोई इंटेलेक्चुअल एथियस्ट जो है वो, ऑफ ऑल द एथियस्ट, इंटेलेक्चुअल एथियस्ट 1% होते हैं जिनको इन सारे गहरे फ़लसफ़ियाना दलाइल की ज़रूरत होती है. बाकी सारे जो है वो इमोशनल या बस फैशन के पीछे या ट्रेंड के पीछे या डिज़ायर्स के पीछे होते हैं. फिर इसके बाद हम हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एथियस्ट पढ़ेंगे, और एंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड आवर चिल्ड्रन, कि हम अपने बच्चों की हिफाजत कैसे करें इस फितने के दौर में, इस फितना इल्हाद में. इंशाअल्लाह. कूलू कौली हाज़ा, अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम सारिल मुस्लिमीन.